امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ معاہدے میں پیش رفت کو حقیقی قرار دے دیا، جبکہ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیلی سابق وزیر دفاع کے وارنٹ جاری کرنے پر بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندی لگانے کے بل کے حق میں ووٹ دے دیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق جو بائیڈن نے غزہ معاہدے کے حوالے سے بتایا کہ حقیقی پیش رفت ہو رہی ہے، مذاکرات کار اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے لبنان کے نئے صدر جوزف اون سے بھی بات کی تھی، وہ بہترین انسان ہیں اور اس معاہدے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی ایوان نمائندگان میں غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو، ان کے سابق وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندی عائد کرنے کے لیے بل پر ووٹنگ کی گئی۔ ایوان نمائندگان کے 243 ارکان نے غیر قانونی کورٹ کاؤنٹر ایکشن ایکٹ کے حق میں ووٹ دیے، جبکہ 140 ارکان نے مخالفت کی۔ بل کی حمایت میں 198 ریپبلکن ارکان کے ساتھ 45 ڈیموکریٹ ارکان نے بھی ووٹ دیا، جبکہ کسی ریپبلکن رکن نے بل کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ قانون کے تحت کسی بھی غیر ملکی شخص یا ادارے پر پابندی عائد کی جا سکے گی جو امریکی شہریوں یا اسرائیل سمیت کسی اتحادی ملک کے شہریوں کی تحقیقات، حراست میں لینے یا ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتا ہے۔ ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین برائن ماسک نے ووٹنگ سے قبل ایوان نمائندگان میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی فوجداری عدالت کو کینگرو کورٹ قرار دیا اور کہا کہ امریکہ یہ قانون اس لیے منظور کر رہا ہے کیونکہ کینگرو کورٹ ہمارے عظیم اتحادی اسرائیل کے وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ نئی کانگریس کے اجلاس کے بعد ایوان نمائندگان میں ہونے والی پہلی ووٹنگ میں تھی، جس سے ریپبلکنز ارکان میں اسرائیل کی مضبوط حمایت کے بارے میں نشاندہی ہوتی ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔